انسان کی شخصیت کے دو پارٹس ہیں. ایک حصہ ہے رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں، فرینڈ سرکل، اپنی زندگی میں گھومنا پھرنا، فیشن، ٹریولنگ، ایکسپلورنگ، زبردست. یہ سب چیزیں انسان کو خوش کرتی ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو سکون بھی دیتی ہیں. آپ لوگوں سے بات کریں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. ہم تو ایسے آئسولیٹڈ انڈیویجولس تیار کرنے کے حق میں ہی نہیں ہے جو اینٹی سوشل ہو. مسلمان تو ویسے ہی اینٹی سوشل نہیں ہوتا، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو ان سے سکون ملتا ہے، آپ ریلیکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کل کو وہی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہی آپ کو نان پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے چھوڑ دیں گے. یہ رشتے ہی آپ کو نہیں رکھیں گے. اگر آپ کچھ نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں آپ کی عزت نہیں رہنی اگر آپ نے کچھ نہیں بنایا. یہ معاشرے کی حالت بتائی ہے میں نے. ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہ اس کی حالت بتائی ہے. اس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے. قرآن حدیث پر اگر یہ معاشرہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے عزت تکریم اس کو دینی ہے. میں نے تو معاشرے کی بات کی ہے. معاشرے کے اندر اگر آپ گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، آپ نے اپنا کچھ نہیں بنایا، آپ نے محنتیں نہیں کی ہوئی، آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہوا، آپ نے اپنے اوپر ورکنگ نہیں کی ہوئی، سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ سائڈ کک ہو جائیں گے یا مین اسٹریم ہوں گے. دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اس معاشرے میں جینا بند کر دیں اور آ جائیں مسجد کے اندر بیٹھے رہیں درویش بن کے اپنے دینی حلقوں کے ساتھ. آپ کہتے ہیں میں نے جینا بھی دنیا میں ہے، رہنا بھی دنیا داروں میں ہے، میں نے معاملات میں بھی انہی کے اندر رکھنے ہیں. یہ سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ دنیا تو آپ کو نہیں بخشے گی. دنیا تو دیکھے گی کہ کپڑے کیا پہنے ہیں، کھانا کیا کھایا ہے، مال کیا بنایا، آپ کے تجربات کیا ہیں، پروڈکٹیوٹی کیا ہے، آپ نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، کتنی جنگیں جیتی ہیں، کتنی سلطنتیں بنائی ہیں. یہ تو دنیا چھوڑ دیں. اگر دنیا رکھنی ہے تو اس کے اندر ابھی آپ کو دنیا اور دین دونوں کے اندر آپ کو ایکسیلنس سے بچنا ہے، آپ کو فضولیات سے بچنا ہے. افیکٹنیس اور ایفیشنسی کی بات ہے. یہ افیکٹنیس یہ ہے کہ آپ کم ریسورسز میں کر جائیں، اور ایفیشنسی ہے کہ آپ نے ضائع کیے بغیر کرنا ہے. تو ریسورسز کو ضائع کیے ہوئے آدمی تب کرتا ہے جب اس کا تجربہ ہوتا ہے، اور تجربے تب تک کیے ہوتے ہیں جب وہ وقت لگا رہا ہوتا ہے. وقت تب لگا رہا ہوتا ہے جب سیریسنس اور سنجیدگی اس کے خون میں اتری ہوتی ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو وقت کل مجھے موقع نہیں دے گا. یہ جو سوال آتا ہے نا کہ اگر میں نہیں کروں گا، تو پہلی بات آپ نہیں کرو گے تو وہ کیسے چھوڑ دے گا آپ کو؟ جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ریلیکس ہو جاؤں، میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لوں. میں اپنی زندگی کے معاشرتی تجربے بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ نہیں کریں گے وہ آپ کے منہ نہیں لگائیں گے، آپ کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے. وہ کہیں گے فارغ آدمی ہے، سائڈ پہ کرو، پتہ نہیں کل کو کچھ مانگ نہ لے، اسے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، نہ اسے تجربہ ہے، نہ اس میں ہیومر ہے. تو ایک لیول تک آپ کو قبول کریں گے، اس جو 17 سے 21 سال تک کا لیول ہے نا، اس تک آپ کو قبول کر لیں گے. جیسے ہی آپ نے اس سے ایوالو کرنا ہے، اس کے ججمنٹ کے کرائٹیریا اور سکسیس کے میجرمنٹ کے کرائٹیریا بدلیں گے، وہ آپ کو اٹھا کے پھینک دے گا. یہ دنیا داری کی بات ہے. ہاں، دین داری کے اندر تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے پیار کرنا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے. وہ تو اس معاشرے کو چاہیے ہی نہیں نا، وہ تو اس کا سینٹر ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں رشتے ہیں، تعلقات ہیں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن انسان کی زندگی اتنا سخت سفر ہے، اگر اس کے اندر ویژن مائننگ، مقصد کی، یعنی کہ مقصد کی تعظیم، مقصد کی تکریم، منزل اور مقام کی تعظیم، اللہ کو ویژن بنائے ہوئے اور اس کو منزل بنائے ہوئے آپ کسی بھی قسم کی دنیاوی ریسورس سے سکون ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایس او پیز کو کمپرومائز کر کے، بنکس کر لیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ مارجنلی یوٹیلائز ہو جائے گا. اکنامکس کے لا کے مطابق جتنا کھائیں گے اتنا اس کا مزہ کم ہو جائے گا. ویژن میں محنت، ویژن میں ایکسیلنس عزتیں دلواتا ہے، جو نام بنواتا ہے، جو دنیا میں بھی نام بنواتا ہے، آسمانوں میں بھی نام بنواتا ہے. مقصد اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ویژن اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں. انہیں علم کی بھوک ہوتی ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے اور قافلے کو لے کے پہنچنا ہے. کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ اور کم خرچے میں زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس حاصل کرنے ہیں. وہ وقت ضائع نہیں کریں گے، تو فضول نہیں جائے گا. کیوں؟ ہم ریلیکسنگ کو ہفتے میں ایک دن کی بریک کو نہیں کہہ سکتے.
اب 28 سے 32 یا 32 سے 37 سال کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں. حضرت عمر کے سامنے چور پکڑا گیا, اس نے کہا میں نے پہلی دفعہ کیا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, پہلی دفعہ ہوتا تو پکڑا نہ جاتا. یہ پرنسپل کنسسٹنٹ تھا, اس لیے بربادی ہوئی ہے. ایک دفعہ ایس او پی توڑنے پہ اللہ پاک نہیں پکڑتے. یہ معاملہ اگر خراب ہوا ہے مطلب کنسسٹنٹلی معاملے خراب کرنے کی عادت ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں جی میں تھک جاتا ہوں. وہاں تک جانے کی راستہ یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں جاتے کہ آپ چھٹے اسٹیشن پر جا کے تھک جائیں. آپ نے پہلے دوسرے تیسرے پاری کلی قاعدوں کو اگنور کیا ہوگا ضرور, اس لیے آپ چھٹے پر تھک گئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم کسی منزل پر پہنچو, اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, تم پہنچ گئے ہو, لوگ تم سے جوڑنا شروع ہو جائیں گے, لوگ تمہارے نظریات کو مانیں گے. تو کیا کرو, فسبح بحمد ربک, تسبیح کرو, اسپریچولی نیوٹرلائز کرو, واستغفر, اور استغفار کرو. ہو سکتا ہے تم سے راستے میں کوئی غلطی ہوئی ہو, اپنی پوری سٹرگل کا محاسبہ کرو, روز کرو, ویکلی کرو, ایک اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد کرو. اس سے کیا ہوگا, آپ کو پتا چلے گا اللہ نے کتنا دیا, میں نے کتنا کیا, فیصلوں میں کمزوری کہاں تھی, کہاں سے طاقت آئی, ہیلپ کہاں سے آئی, کس نے سپورٹ کیا, کس سال میں کہاں سے ریلیکسیشن آئی, دوستیاں کیسے بنی, وہاں سے ہم آگے کیسے گئے. جب آپ یہ سارا نیوٹرلائز کرو گے نا تو تھکن ختم ہو جائے گی, سکون سٹیبلش ہو جائے گا, تو عقل کی بنیاد بن جائے گی, اللہ کو اس کا حق دے دیا جائے گا, لا حول ولا قوت جہاں کرنا ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. جو اپنا انک اینڈ اوشن ہے نا, جہاں پہ لاٹھی مارنا ہے موسیٰ کا, وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. انسان کے ذہن سے تھکن ختم ہو جائے گی. ایک ہے وہ اس طرح سے کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دینے والا ہے, وہ تو عقل نہیں کر رہا, وہ میتھس میں. تو دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ میں میتھس کو کھاتے میں نہیں لیتا. If we just want to compromise the SOPs just from the fact کہ miracles ہو جائیں گے اور میں نے دینا ہلنا نہیں ہے, میں بیٹھا ہوں بس miracles ہو جائیں گے اور کام ہو جائے گا, اونٹ نہیں باندھ رہا, ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہے. دوسرا یہ کہ میں ضائع کر دوں گا فضولیات کے اندر کیونکہ مجھے میتھس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں باتوں میں کور کر لوں گا. تیسرا ہے کہ چور طریقوں سے وہ آگے کھل جائے گا. یہ بہت بڑی بربادی ہے کہ چور طریقوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا. چوتھا یہ کہ پوری کائنات ایک پروسیجر سے گزری ہے, پوری کائنات ایک پروسیس سے گزر رہی ہے. اور رائے بہادر سنگھ کو لگتا ہے کہ وہ 8 سال کے بعد آئیں گے, اپنا جادو دکھائیں گے اور کائنات کے اصول بدل جائیں گے اور انقلاب آ جائے گا. پانچویں بات وہی جو میری بات تھی کہ ابھی تو دانت لگے نہیں ہیں, ابھی تو آپ داڑھ کے نیچے آئے نہیں ہو, ابھی تو بلا نے حملہ ہی نہیں کیا, ابھی تو ریالٹی چیک ملا ہی نہیں ہے. اس لیے خود کو افسانوں سے نکالیں, خود کو افسانوں میں مت بٹھائیں. ابھی تو داڑھ کے تھلے آئے نہیں ہو کسی کے. جب مار کھائے گا, جب ذلیل ہوگا, جب اپنوں کے ہاتھ لگیں گے اور فینٹیسی ٹوٹے گی, پرفیکشن سے باہر نکلے گا, ریئلزم میں آئے گا, آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا. کہ دنیا صرف چائے کے ڈھابوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے, ٹائم ویسٹ کرنے کا نام نہیں ہے. فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کہا, یہ زندگی نہیں ہے. زندگی اپنا ایک اوپینین بنانے کا نام ہے, ایک رائے بنانے کا نام ہے, ایک نظریہ بنانے کا نام ہے, ایک عقیدہ بنانے کا نام ہے, اور اس عقیدے کو ٹیبل پہ پچ کرنے کا نام ہے, اس کی پاور ہونے کا نام ہے. کیسے وزن آئے گا, کیسے پیچھے, کہاں سے یہ بات کرنی ہے, کہاں کیا کہنا ہے, کتنا رکھنا ہے, کس سے کیا کہنا ہے, کس سے کتنا چھڑوانا ہے, ترجیحات کیسے رکھنی ہے, پریفرنسز کیسے دینے ہیں, کیسے سیکھے گا. پہلے سے شروع کرے گا تب جا کے کہیں آگے تھوڑا سا ریلیکس ہوگا. بچوں کو جو آپ کی ایج ہے ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں تاکہ آگے جا کے ریلیکس ہو جائے. چھوٹی عمروں میں کام کریں گے تو آگے جا کے کچھ ریلیکسیشن ملے گی. کل کی میری ایک کاؤنسلنگ تھی تو 41 سال کی عمر میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا میں نے کیا کیا. 41 سال 40 سال میں اس کو زندگی کا اصول سمجھتے ہوئے اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. آئی ڈونٹ نو والا ایٹیٹیوڈ کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا غلط ہوا.
ابھی سے سیکھنا شروع کریں، ابھی سے کام کرنا شروع کریں تاکہ آگے تھوڑا سا سکون مل سکے۔ اللہ پاک آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔